قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب أشهد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام الاتمان الاکملان علی عبد اللہ ورسولہ وخیرتہ من خلقہ وخلیلہ وامینہ علی وحیہ محمد بن عبد اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن اہتدی بہداہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفو عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کی آیتوں سے ہم گزر رہے ہیں پچھلے دروس میں۔ آج بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو صفات ثابت ہیں ان صفات میں سے صفت عفو، صفت مغفرت، صفت رحمت، صفت عزت اور صفت قدرت، 5 صفات کے تعلق سے انشاءاللہ ہم آیتیں پڑھیں گے۔ یہ سب صفات ایجابیہ ہیں، صفات مثبتہ ہیں جو ثابت کی گئی ہیں اللہ کے لیے، اور بعض صفات سلبیہ ہوتی ہیں، منفیہ ہوتی ہیں، جن کا اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی ذات سے نفی کی۔ پھر ان آیتوں پر ہم آئیں گے۔ چنانچہ کئی آیتیں یہاں پر لے کر آئے ہیں عفو، قدرت، مغفرت و رحمت اور عزت و غلبہ کے تعلق سے۔ آج کی جو پہلی آیت ہے وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 149 149، ان تبدوا خیرا او تخفوہ، اگر تم بھلائی کو ظاہر کرتے ہو، نیکی کرتے ہو اور اس کو لوگوں کے لیے ظاہر کرتے ہو، او تخفوہ ہو یا لوگوں سے چھپا کر کرتے ہو، مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جانتا ہے تمہاری دونوں حالتوں کو، اللہ جانتا ہے، اس پر کوئی چیز مخفی نہیں۔ اس کے بعد فرمایا او تعفو عن سوء، یا تم کسی کی خطاؤں کو معاف کر دیتے ہو، سزا نہیں دیتے اس کو۔ کوئی بدتمیزی، بدسلوکی سے تمہارے ساتھ پیش آئے اور تم اس کو درگزر کر دو، سزا نہ دو، تو اس کو بھی اللہ رب العالمین جانتا ہے، اور تم معاف کر رہے ہو قدرت کے باوجود، سزا دینے پر قادر ہونے کے باوجود تم اس کو معاف کر دیتے ہو، تو اللہ جس کی صفت عفو ہے، قدیر ہے، وہ تمہیں معاف کرے گا۔ تو عفو کہتے ہیں سزا نہ دینے کو، درگزر کر دینا، سزا نہ دینا۔ لیکن قرآن مجید میں ایک دوسرے مقام پر اللہ نے کہا فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، یہ سورہ شورى کی 40ویں آیت ہے۔ اگر معاف کر دیتے ہو اصلاح کی غرض سے تو اجر پورا کا پورا اللہ پر تمہارا ثابت ہے۔ یعنی عفو درگزر کرنا، کسی مجرم سے، کسی ظالم سے، تعدی کرنے والے سے تمہارا معاف کر دینا، اگر اس کی اصلاح کا باعث ہو تو یہ عفو درگزر انتہائی قابل ستائش عمل ہے۔ لیکن اگر معاف کر دینا ظلم اور تعدی میں مزید اضافے کا ذریعہ بن جائے تو پھر جائز نہیں، یہ صفت مذموم ہو جائے گی۔ اور اگر نہ ظلم و زیادتی میں اضافہ ہوتا ہو، نہ ہی اصلاح پذیر ہوتا ہو، پھر بھی معاف کر دینا اچھا ہے۔ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اگر معاف کر دیتے ہو بشرطے کہ ظلم و تعدی میں اضافے کا خطرہ نہیں ہے، اگر اصلاح پذیر نہیں بھی ہوتا ہے تو ظلم و تعدی میں بھی اضافہ نہیں ہوتا، تو الحمدللہ بہتر یہ ہے کہ معاف کر دو، یہ تقویٰ سے تمہیں قریب تر کرنے والی چیز ہے۔ تو بہرحال یہ صورتیں ہوتی ہیں کہ کہاں آدمی کو معاف کرنا چاہیے اور کہاں معاف نہیں کرنا چاہیے۔ تو اگر معافی اصلاح کے ساتھ لگی ہو تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر عفو درگزر کرنا مزید عدوان اور سرکشی میں اضافے کا ذریعہ بن جائے تب جائز نہیں، اس وقت وہ عفو اور تجاوز مذموم شے ہوگی۔ کہا فإن اللہ کان عفوا قدیرا، اگر تم کسی کو معاف کر دیتے ہو، اس کی بدسلوکی کو معاف کر دیتے ہو تو اللہ تعالیٰ عفو ہے،
عفو ہے، سراپا معافی ہے، یعنی تم اس کو معاف کر دو گے مجرم کو تو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا۔ اور سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے قدرت رکھنے کے باوجود، قدیرہ۔ تو کمال عفو یہ ہے کہ آدمی قدرت کے باوجود معاف کر دے، لیکن آدمی کمزور ہو، عاجز اور ناتواں ہو، کسی شخص کو سزا نہیں دے سکتا، مجرم کو سزا نہیں دے سکتا، کمزور ہے، دب گیا، خاموش رہ گیا، تو یہ عفو درگزر تو ہے، انتقام اس نے نہیں لیا کیونکہ کمزور ہے۔ تو بہرحال اچھی بات تو ہے، لیکن کمال درجے کا عفو یہ ہے کہ آدمی مجرم سے انتقام لینے پر قادر ہو اور اس کے بعد وہ معاف کر۔ تو یہ جو ہے اس کی عزت کی دلیل ہے کہ وہ غالب ہے انتقام لینے پر، لیکن غلبے کے باوجود، قدرت کے باوجود اس نے معاف کر دیا۔ تو اس لیے عفون کے ساتھ قدیر اللہ ہے اللہ تعالیٰ، کیونکہ کمال عفو یہ ہے کہ آدمی قادر ہو کر معاف کر دے، لیکن آدمی عاجز ہو، ناتواں ہو، کمزور ہو، تو یہ معافی قابل مدح نہیں ہے، کیونکہ وہ انتقام لینے سے تو عاجز ہے۔ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ قابل تعریف عمل ہو جائے، لیکن کمال درجے کا عفو یہ ہے کہ قدرت کے ساتھ معافی ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے عفو اور قدیر دونوں صفت ذکر کی کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، تجاوز کرتا ہے، درگزر کرتا ہے۔ اور تو عفو کا تعلق واجبات کے ترک سے، عفو غفور بھی کہیں پر آتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ اب مغفرت کے معنی بھی ہم کہتے ہیں معاف کرنا، بخش دینا، تو عفو کہتے ہیں ایسے تجاوز کو جو واجبات کے ترک کے نتیجے میں جو گناہ ہوا ہے اس کو معاف کر دینا۔ اور مغفرت کا تعلق وہاں ہوگا گناہوں کے ارتکاب سے، حرام کا ارتکاب کیا ہے تو اس کے لیے وہ غفور ہے، اور واجبات کا ترک کیا ہے تو اس کے لیے وہ عفو ہے۔ تو جہاں عفو غفور آئے تو وہاں پر عفو کا معنی ہوگا کہ ہم بندوں سے جو تقصیرات ہوئی ہیں واجبات کی ادائیگی میں، اس کے لیے وہ عفو ہے، یعنی بندوں کی سیئات سے تجاوز کرنے والا ہے جو واجبات کے ترک کے نتیجے میں لاحق ہوتی۔ اور غفور ہے یعنی بندوں کے محرمات کے ارتکاب، بندوں کی طرف سے محرمات کے ارتکاب پر وہ غفور ہے، پردہ دینے والا اور معاف کر دینے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قدیر ہے، ذو القدرت ہے۔ یہ قدرت وہ صفت ہے جس کے ذریعے فاعل کسی بھی کام کو انجام دینے پر متمکن ہو، قادر ہو، اس کے اندر عجز نہیں ہے، وہ عاجز نہیں ہے۔ ہم کبھی کبھی کسی کو اس لیے معاف کر دیتے ہیں یا چپ رہتے ہیں کہ ہم انتقام لینے سے عاجز ہیں، اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ آپ جو قدرت رکھتے ہوئے بھی کمزور آدمی نے جو بدتمیزی گستاخی کی ہے اس کو معاف کر دیتا ہے اللہ کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ تو قدیر ہے۔ تو یہ دو نام اللہ تعالیٰ کے دو نام جو دو صفت کو متضمن ہے، اللہ کی صفت عفو اور صفت قدرت۔ دوسری آیت دیکھیے، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ وَلْيَعْفُوا لام امر ہے، چونکہ واو اس سے پہلے آیا ہے اس لیے لام امر ساکن ہو گیا، ورنہ لام امر تو مکسور ہوتا ہے۔ وَلْيَعْفُوا، اسی طریقے سے اگر فا اس کے اوپر آ جائے، لام امر سے پہلے فا آ جائے تو بھی لام امر مجزوم ہوتا ہے۔ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، سورۃ الحق کی آیت۔ جس کی روزی تنگ ہو، غریب آدمی ہو، تو وہ اپنی غربت کے حساب سے، اپنی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ روزی کے حساب سے خرچ کرے گا مرضیہ پر، جو مطلقہ بیوی بچے کو دودھ پلا رہی۔ اور پھر ثم بھی اگر آتا ہے تو امر لام امر مجزوم ہوتا ہے، ثم لیقضوا تفثہم، اپنی گندگی کو ختم کرے، گندے بال ناخن وغیرہ لے۔ ولیوفوا نذورہم ولیطوفوا بالبیت العتیق، طواف زیارت کرے، سورہ حج کی آیت۔ تو لام امر جو مکسور ہوتا ہے وہ مجزوم کب ہوتا ہے؟ جب واو مفتوحہ اس سے پہلے آئے، فا آئے اور ثم آئے۔ ولیعفو، اور چاہیے کہ وہ معاف کر دے، ولیصفحوا، اور درگزر کر دے، صرف نظر کرے، نہ صرف معاف کرے بلکہ درگزر کرے، صرف نظر کرے، گردن کو پھیر لے معاملے سے، یعنی کبھی اس کا تذکرہ بھی نہ کرے، کبھی اس کو شرمندہ اور رسوا بھی نہ کرے۔ کسی نے کوئی گستاخی بدتمیزی کی تو معاف کر دیا، یہ تو ہوا انتقام نہیں لیا، یہ تو ہوا عفو۔ اور صفح یہ ہوتا ہے کہ اس کا ذکر بھی کبھی نہیں کیا، اس کو کبھی شرمندہ بھی نہیں کیا، اس کا کبھی خیال بھی دل میں نہیں آیا، یا
اس طرح کی باتوں پر کبھی سوچا اور غور نہیں کیا، مطلب نسیہ منسیہ کر دیا، دماغ سے نکال دیا، جیسے کہ کبھی کچھ ہوا ہی نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ صف کا درجہ عفو سے بڑا ہے۔ نہ صرف یہ کہ معاف کر دیا لیکن اثر باقی ہے، قلب و دماغ میں اثر باقی ہے، معاف تو کر دیا انتقام نہیں لیا لیکن قلب و دماغ میں کہیں نہ کہیں اثر باقی ہے، لیکن نہیں، وہ اثر بھی نہیں رہنا چاہیے، ایک دم درگزر کر دو، کانہم لم یکن شیء، کچھ ہوا ہی نہیں۔ الا تحبون، کیا تم نہیں پسند کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے، ان یغفر اللہ لکم، اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کر دے، تم سے درگزر کرے، تم سے صرف نظر کرے، تمہارے عیوب پر پردہ دے دے، واللہ غفور الرحیم۔ یہ آیت کریمہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور مصطح ابن اساسہ کے سلسلے میں آئی ہے، سورہ نور کی آیت ہے، آیت نمبر 22۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر بد زبانی کرنے والوں اور ان پر بہتان تراشی کرنے والوں میں سے یا بہتان لگانے والوں میں سے ایک صاحب مصطح ابن اساسہ بھی تھے جو حضرت ابو بکر صدیق کے خالہ زاد تھے۔ اصل میں یہ قصہ تو اور یہ واقعہ تو پیدا کیا تھا منافقین نے، ہوا اڑائی تھی، آگ لگائی تھی، حضرت عائشہ کی عزت اور آبرو پر انگشت نمائی کی تھی، زبان درازی کی تھی، لیکن ان کے جھانسے میں کچھ مخلص اور نیک مسلمان بھی آ گئے، جن میں ایک مصطح بھی تھے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خالہ زاد تھے، اور بھائی کی بہن پر خالہ زاد، بھائی کی بہن پر زبان درازی کرنا، یہ اپنے آپ میں بہتان تراشی ہونے کے ساتھ ساتھ یہ گویا کہ قطع رحمی بھی ہے کہ انسان اپنے قرابت مند کے تعلق سے، اس کی عزت اور ناموس کے تعلق سے، اس کی بیٹی کے تعلق سے نازیبہ کلمات کہے جس سے اس کی عزت پائمال ہو اور اس کا چہرہ، عزت کا چہرہ داغدار ہو۔ کتنی عظیم بات ہے۔ ظاہر ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق بڑے حلیم اور بہت نیک انسان تھے، اس کے باوجود بھی مصطح پر غصہ ہونا فطری اور انسانی تقاضا تھا، چنانچہ انہوں نے جو مصطح کو خرچ دیا کرتے تھے، کفالت مصطح کی کیا کرتے تھے، انہوں نے خرچ بند کر دیا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اسی تعلق سے کہتا ہے، ان لوگوں کو جو تھے مسلمان، حسان بن ثابت، حمنہ، مصطح، ان سب کو بہتان تراشی کی جو سزا ہوتی ہے وہ سزا دی گئی۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ترس کھایا، ابو بکر کے غیظ و غضب کو ٹھنڈا کیا، اور مصطح پر اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ اور مہربان ہوا اور یہ کہا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، نیک لوگوں کو چاہیے کہ غلطی کرنے والے مجرموں سے معاف کر دے، تجاوز کر دے، درگزر کر دے، کبھی خیال بھی نہ لائیں، اس کا کوئی اثر دل و دماغ پر نہ رکھیں۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں پسند کرتے ہو کہ اللہ تمہاری مغفرت کر دے؟ جواب یہ تھا حضرت ابو بکر صدیق کا، بلا یا رب نحب ان تغفر لنا، ہاں یا رب ہم پسند کرتے ہیں کہ تو ہم کو بخش دے۔ مصطح کو بلا کے کہا، مصطح حسب سابق، ہمارے گھر سے اپنا کھانا خرچ لے جانا۔ لا الہ الا اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق نے قسم کھائی تھی کہ اب مصطح پر خرچ نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے وسعت بھی دی تھی اور صاحب فضل و کرم بھی تھے، اور یہ مصطح جو تھے یہ قرابت مند بھی تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے، اور مسکین بھی تھے اور مہاجری بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اصحاب الفضل کو، اصحاب السعہ کو، وسعت رکھنے والوں کو، جن کے پاس مال میں اللہ نے کشادگی عطا فرمائی ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے فضل سے نوازا ہے، جو نیکی والے ہیں، جو لوگوں پر احسان کرنے والے ہیں، وہ قسم نہ کھائیں، ان کو قسم نہیں کھانا چاہیے کہ قرابت مند کو، مسکین کو اور مہاجری کو جس نے اللہ کے لیے، اللہ کی راہ میں ہجرت کی ہے، اس پر خرچ بند کر دیں گے۔ اس طرح کی قسم نہیں کھانی چاہیے، بلکہ درگزر سے کام لینا چاہیے اور صف سے کام لینا چاہیے، معاملے سے ایک دم بالکلیہ صرف نظر کرنا چاہیے جیسے کہ کبھی کچھ ہوا ہی نہیں۔ اور ترغیب اللہ دلا رہا ہے، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، لپک کے اس ترغیب کو، اس مغفرت کو حضرت ابو بکر نے قبول کیا، کہا بلا یا رب، ہاں اے رب ہم چاہتے ہیں کہ تو ہمارے گناہ کو بخش دے۔ مصطح حسب سابق آ جانا ہمارے یہاں، جیسے پہلے تھے ویسے ہی آ جانا، اور نفقہ لے جانا اپنا خرچ۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ نہایت مغفرت کرنے والا ہے، غفور ہے
اور رحیم ہے. یا تو غفور و غافر سے ہے مبالغہ کے وزن پر، یعنی اس کا کام ہی ہے کہ وہ مغفرت کرتا ہے، ہمیشہ مغفرت کرتا رہتا ہے، یا صفت مشبہہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے جو اس سے کبھی جدا نہیں ہوتی. دونوں معنی صحیح ہے کہ اس کی صفت ہی ہے کہ وہ غفور ہے، جی، کبھی اس کی ذات سے یہ صفت الگ نہیں ہوتی، اور یہ کہ وہ کثیر المغفرت بھی ہے، بہت زیادہ لوگوں کو بخشتا ہے. اسی طریقے سے رحیم فعیل کے وزن پر، راحم رحیم یرحم سے اسم فاعل کا وزن ہے جو مبالغہ کے وزن پر آیا ہے کہ بہت زیادہ اپنے بندوں پر رحم فرماتا ہے، اور جس کو رحمت کے لائق سمجھتا ہے خوب خوب رحمت فرماتا ہے. یا یہ کہ رحیم اس کی صفت مشبہہ ہے جو اس کی ذات کے ساتھ لگی ہوئی ہے، تو وہ رحیم بھی ہے اور رحمت کا فعل بھی کرتا ہے. دونوں معنی الحمدللہ مناسب ہے اور صحیح ہے. اب دیکھیے غفور بھی ہے اور رحیم بھی. اب یہاں پر بھی دونوں تقریباً متشابہ المعنی ہے. اللہ مغفرت فرما دے، اللہ معاف کر دے، تو آپ پھر یہاں بھی مان لیجئے کہ رحمت میں حصول مطلوب ہے اور مغفرت میں زوال مکروہ ہے. اللہ تعالیٰ ہماری تکلیفوں کو ہم سے ظاہر کر دے کیونکہ تو غفور ہے، گناہوں پر پردہ ڈال دے، درگزر فرما دے، اور رحم فرما، جی، تو ہمارا مطلب پورا کر دے، یعنی جہنم سے بچا لے اور جنت میں داخل کر دے. ازالے مکروہ کے لیے غفور اور حصول مطلوب کے لیے رحیم. جیسے جنت اللہ کی رحمت ہے، اللہ نے فرمایا انت رحمتی ارحم بک من اشاء، تو میری رحمت ہے، میں جس کو چاہوں اپنی رحمت میں داخل کروں. اللہم ادخلنا فی رحمتک یا ارحم الراحمین، اللہ ہم سب کو اپنی رحمت میں داخل فرما. چلیے صاحب، تو صفت عفو، صفت قدرت کی دلیل پہلی آیت سے، فإن اللہ کان عفوا قدیرا، قدرت کے باوجود اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے، مجرموں سے، گنہگاروں سے انتقام نہیں لیتا، تجاوز کر دیتا ہے، درگزر کر دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے لیے صفت مغفرت اور رحمت، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور الرحیم. وہ تیسری آیت عزت کے تعلق سے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کامل عزت ہے، غلبہ ہے، قوت ہے. فرمایا گیا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. سورہ منافقون کی آیت ہے. اللہ ہی کے لیے عزت ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ خبر مقدم ہے، العزت مبتدا مؤخر حصر کا فائدہ دیتا ہے، اور اللہ ہی کے لیے عزت ہے اور اس کے رسول کے لیے عزت ہے اور مومنوں کے لیے عزت ہے. یہ آیت منافقین کے اس قول کے مقابلے میں اتری تھی جو عبداللہ بن ابی نے کہا تھا لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز منها الاذل، اگر ہم مدینہ لوٹتے ہیں تو زیادہ عزت والے مدینہ سے نکال باہر کریں گے زیادہ ذلیل لوگوں کو. اپنے کو زیادہ عزت والا سمجھتا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کرام کو اپنے مقابلے میں ذلیل سمجھتا تھا. اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ ہی کے لیے عزت ہے، یہ کیا نکالیں گے، اور اپنے کو عزیز سمجھتے ہیں اور زیادہ عزت والا سمجھتے ہیں کہ زیادہ عزت والے، زیادہ غلبہ اور قوت والے کمزوروں کو نکال باہر کریں گے مدینہ سے. ارے تمام تر عزت اللہ کے لیے ہے، اور اللہ ہی کی عطا کردہ عزت رسول کے لیے بھی ہے اور مومنین کے لیے بھی ہے. اس قول کا تقاضا یہ ہے کہ تم اپنی خیر مناؤ کہ اللہ اور اس کے حکم سے اس کا رسول اور مومنین تمہیں اور تم جیسوں کو مدینہ سے نکال باہر کریں گے. اور الحمدللہ اس قدر یہ منافقین ذلیل ہوئے کہ جو بھی آیت اترتی تھی وہ سمجھتے تھے کہ کہیں یہ وعید ہمارے متعلق تو نہیں ہے، چور کی داڑھی میں تنکا. اس قدر کمزور پڑے، اس قدر ذلیل پڑے اور اس قدر بے وقت ہوئے اور اس قدر گھبراہٹ ان کے قلب و دماغ پر طاری رہتی تھی. ایمان والوں سے ملتے تو خوف سے کہتے آمنا، اور جب اپنے شیاطین کے پاس جاتے، مشرکین کے پاس جاتے، یہود کے پاس جاتے، یہ جو شرکش تھے کفر اور شرک میں، تو کہتے انما معکم انما نحن مستہزئون. اس میں بڑی ذلت اور کیا ہوگی. ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ نے مومین کو ان کے دین کی وجہ سے عزت عطا فرمائی ہے. اور آج بھی جو مسلمان ذلیل اور پست ہے، یہ صرف دین سے دوری کے نتیجے میں، اللہ کی توحید کو ترک کرنے کے نتیجے میں، شرک کا ارتکاب کرنے کے نتیجے میں. ورنہ اللہ نے فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب رہو گے، تم ہی بلند رہو گے اگر مومن ہوتے. لا الہ الا اللہ. عزت قدر اور مرتبے کے اعتبار سے ہے، اللہ کو حاصل ہے، اور عزت قہر اور غلبے کی وجہ سے حاصل ہے کہ ہر چیز اس کے قہر کے نیچے ہے، اس کے حکم کے تابع ہے. یہ
وہ ہر شے پر غالب ہے، ہر شے اس کے حکم کے تابع ہے۔ اور ایک عزت ہوتی ہے عزت الامتناع، کہ کوئی بھی غلط صفت، کوئی بھی عیب اور نقص اس کی صفت نہیں ہو سکتی، وہ اس سے وہ عیب اور نقص کی صفت ممتنع ہے اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ کے لیے کسی بھی عیب اور نقص کی صفت کا اعتبار نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین غالب ہے، عزت الامتناع ہے، کوئی بھی نقص اور عیب اس کو چھو نہیں سکتا، اس کے لیے ممتنع ہے، ناممکن ہے، محال ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی عیب اور نقص سے متصف ہو۔ تو یہ تینوں معنی عزت کا اللہ کے لیے ہے۔ عزت القدر ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑے قدر اور بڑے مرتبے والا ہے، اس کی کوئی مثال نہیں، اس کا کوئی نظیر نہیں۔ عزت القہر ہے، غلبہ ہے جی، وہو القاہر فوق عبادہ جی۔ اور عزت الامتناع کہ کوئی بھی عیب اور نقص اس کی صفت ہو نہیں سکتی۔ یہ ساری صفتیں جو عیب اور نقص کی ہے وہ اللہ کے لیے ممتنع ہے، محال۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے کمال قدرت اور کمال قہر اور کمال سلطنت پر دلالت کرتی ہے۔ ولی رسول ہی ولی المومنین، عزت رسول کے لیے بھی اور مومنوں کے لیے بلا شبہ، یعنی عزت اور غلبہ ہے۔ لیکن کبھی کبھی ہو سکتا ہے رسول کمزور پڑ جائے، جہاں بدر میں کمزور تھے تو اللہ نے مدد فرمایا، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، دلیل کی جمع، انتہائی کمزور تھے، پست تھے تم۔ ذلیل عزیز کی ضد ہے، عزت کی ضد ہے ذلت، ذلت کی ضد ہے عزت۔ تو تم ذلیل تھے، کمزور تھے، ہلکے تھے، مگر اللہ نے مدد کی، اور جنگ احد میں تم مغلوب ہو گئے۔ آخری لمحے میں، آخری مرحلے میں مسلمان کمزور ہو گئے اور کفار غالب ہو گئے۔ اسی طریقے سے غزوہ حنین میں 12,000 کی تعداد تھی، اور اللہ کہتا ہے ثم ولیتم مدبرین، پھر کر بھاگ کھڑے ہوئے، تم کو میدان سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ کثرت تعداد کے عجب نے تم کو گمراہ کر دیا، اور تیروں کی بوچھاڑ برداشت نہیں کر سکے، جو ہوادن اور ثقیف والے کمین گاہوں میں چھپ چھپ کر کے جو تیر کی برسات کی، اول وہلہ قدم اکھڑ گئے، سب بھاگ کھڑے ہوئے۔ 100 کے قریب لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان میں ڈٹے رہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پکڑوایا، آواز لگوائی حضرت عباس بن عبد المطلب کے ذریعے، جو جہیر الصوت تھے، اے اصحاب شجرہ، اے بیعت اہل بیعت رضوان، پلٹو۔ پھر انہیں ندامت کا احساس ہوا، لوٹے۔ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی، مسلمانوں پر سکینت نازل فرمائی، اب پوری پامردی کے ساتھ مسلمان لڑے تو فتح مبین ملی۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کبھی پسپائی اختیار کی ہے، اور پسپائی ان کو جھیلنی پڑی ہے، اور مومنوں کو بھی شکست سے دوچار ہونا پڑا ہے۔ تو رسول کے لیے اور مومنوں کے لیے یہ عزت ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ عزت وہ ایسی عزت نہیں ہے جو عزت کی اللہ کے لیے۔ اللہ تو ہمیشہ غالب ہے، مقتدر ہے، وہ کبھی ضعیف اور ہلکا نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے لیے جو عزت ہے وہ عزت اس کے اعتبار سے ہے جی، وہ غالب ہے، کبھی مغلوب نہیں ہو سکتا، جبکہ رسول اور مسلمان کئی جنگوں میں مغلوب ہوئے۔ چلیے صاحب، تو اگر عزت عزیز ہم بھی ہیں اور عزیز اللہ بھی ہے، تو ناموں کی مشابہت سے جی ذات کی مشابہت لازم نہیں آتی۔ اور اسی طریقے سے کچھ صفت ہمارے اندر بھی ہے کہ ہم سمیع اور بصیر ہے، اور اللہ بھی سمیع اور بصیر ہے، تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ دونوں موصوف یعنی صفت سمع اور بصر سے متصف جو دو ہستیاں ہیں، انسان اور رب العالمین، یہ دونوں مماثل ہوں۔ ہرگز نہیں۔ دو صفتوں کے اتفاق سے موصوف کا متماثل ہونا، ایک جیسا ہونا، یہ بالکل ہی غیر ضروری بات ہے۔ اور اسی طریقے سے نام اللہ کا عزیز ہے، بندوں کا بھی نام عزیز ہے۔ اللہ بھی سمیع ہے، بندوں پر بھی سمیع و بصیر کا اطلاق کیا گیا ہے، لیکن هو السمیع لا کالسمیع، اللہ جو سمیع ہے وہ عام دوسرے سمیع کی طرح نہیں۔ چلیے چوتھی آیت جو عزت ہی کے سلسلے میں آئی ہے، ابلیس نے کہا تھا، جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ تعظیمی بجا لانے کا حکم دیا تو تمام فرشتے سجدہ ریز ہوئے اللہ کے حکم پر۔ ابلیس اکڑ گیا، اس نے تکبر کیا، اور اس کی وجہ سے وہ رادہ درگاہ ہوا، ملعون اور مطرود قرار دیا گیا۔ اب وہ یہ کہتا ہے فبعزتک کا، تیری عزت کی قسم، باقسمیہ ہے۔ عزت کی قسم کیوں کھائی؟ عزت مانے غلبہ،
کیونکہ یہاں پر تو غلبہ ہی کا مقام تھا، اللہ تعالیٰ تو سب سے غالب ہے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عزت دے دی تھی، غلبہ دے دیا تھا، کس پر؟ فرشتوں پر، کہ جو سوالات اللہ تعالیٰ نے اشیاء کا پوچھا، اشیاء کا جو علم دے دیا تھا اللہ آدم علیہ السلام کو، تو فرشتوں سے پوچھا کچھ چیزوں کا نام، تو فرشتوں نے لا علمی کا اظہار کیا، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ تو اللہ نے کہا یا آدم انبئہم باسمائہم فلما انباہم باسمائہم۔ تو اس طریقے سے غلبے کا مقام تھا، تو اس لیے شیطان نے فبعزتک کا کہا، تیرے غلبے کی قسم، تیری عزت کی قسم، کیونکہ یہاں پر ایک دوسرے پر غلبہ لے جانے کی بات تھی۔ تو آدم کو اللہ نے غلبہ نصیب کر دیا، اسی لیے یہ اپنے غلبے کا اقرار کر رہا تھا کہ میں اس کو کیسے سجدہ کر سکتا ہوں، میں تو غالب ہوں، میں آگ سے پیدا ہوا ہوں، یہ مٹی سے پیدا ہوا ہے، میں اس کے مقابلے میں غالب ہوں۔ اس لیے وہ اللہ کے غلبے کی قسم کھا رہا ہے، عزت کی قسم کھا رہا ہے۔ فبعزتک، تیری عزت کی قسم اللہ، لأغوینہم اجمعین، ان کے تمام کو، ان کی اولادوں کو، ان کی اولاد کو ہم ضرور بھی ضرور، یا میں ضرور بھی ضرور گمراہ کر دوں گا۔ وہ کئی بار کہا الا عبادک منہم المخلصین، لیکن جو تیرے مخلص بندے ہوں گے، چنندہ بندے ہوں گے، ان پر تو ہمارا داؤ نہیں چلے گا۔ اور ایک جگہ اللہ نے خود بھی کہا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، یا تمہیں اجازت ہے تو جس کو چاہے گمراہ کر، لیکن یاد رکھ میرے بندوں کو، یعنی میرے خاص بندوں کو، میرے مومن متقی بندوں کو تو گمراہ نہ کر سکے گا، یا تیرا غلبہ اس کے اوپر نہیں ہوگا۔ اگر وہ کبھی تمہارے ہتھے چڑھ بھی گئے تو فوراً تائب ہوں گے اللہ کی طرف۔ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ مومن اگر کبھی شیطان کے داؤ میں آ جاتا ہے، شیطان کے دھوکے میں آ جاتا ہے تو فوراً چونکتا ہے اور اپنی غلطی کا احساس کرتا ہے اور ندامت کے آنسو کے ساتھ اللہ کی طرف پلٹتا ہے۔ بہرحال تو یہاں عزت کا اقرار شیطان نے بھی کیا ہے، شیطان بھی اللہ کے اسماء و صفات کا قائل تھا، لیکن معتزلہ اور جہمیہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے یا نام مجرد کے قائل ہیں، ناموں اور صفتوں کا انکار کرتے ہیں، یا معتزلہ نام تو مانتا ہے لیکن نام میں کوئی معنی کا قائل نہیں۔ اور معولہ جو ہیں، معولہ جو اصل میں محرفہ ہیں، یہ لوگ اسماء و صفات کی تعویل کرتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بہرحال جو آیات ہم نے پڑھی، 4 آیتیں، ماشاءاللہ اس میں عفو و صفح کی فضیلت معلوم ہوئی۔ اللہ عفو قدیر ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے اپنی کوتاہیوں کے لیے اللہ سے معافی چاہنی چاہیے، اور قدرت اگر ہو اور مجرم سے انتقام لینے پر قادر ہوں، پھر بھی اگر ہم بخش دیتے ہیں تو یہ ہماری بخشش کا اور ہمارے لیے عفو کرم کا اللہ سے ذریعہ بنے گا، اس لیے ہم بھی عفو کرم کو اپنی صفت بنائیں۔ اللہ تعالیٰ عزیز ہے، غالب و مقتدر ہے، مغلوبیت اس کے شایان نشان نہیں۔ اس کے بعد ایک آیت لے کر آئے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا نام بڑا بابرکت، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، یہ آخری آیت ہے سورہ رحمان کی، تبارک اسم ربک ذی الجلال، ربک حالت جری میں ہے، اسم تبارکہ میں فعل کا فاعل، مضاف ربک مضاف الیہ، مضاف اقا مضاف الیہ، تو مضاف الیہ ہے ربک، رب حالت جری میں، حالت جر میں، ذی الجلال بھی حالت جر میں، تو یہ ذی الجلال والاکرام عظمت والا ہے اور کرم و بخشش والا ہے، عزت والا ہے۔ جلال عظمت والا ہے اور اکرام کرم و بخشش والا ہے، یہ صفت ہے کس کی؟ رب تعالیٰ کی۔ اور اس سے پہلے جو ایک مقام پر آیت گزری ہے، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، یہ ذو الجلال والاکرام حالت رفیع میں ہے، جو وجہ کی صفت ہے۔ الحمدللہ۔ تو تیرے رب کا نام عظیم البرکت ہے، تیرے رب کا نام عظیم البرکت ہے، وہ تیرا رب جو عظمت والا ہے، جلال بڑے عظمت والا ہے اور اکرام والا ہے، وہ اپنے نیک بندوں کی تکریم کرتا ہے، اور نیک بندے اللہ تعالیٰ کی تکریم کرتے ہیں کہ اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ بڑا زبردست لفظ ہے یہ تبارک، اس سے فعل مضارع نہیں آتا، یہ تبارک کو نہیں آتا، اور یہ لفظ صرف اللہ تعالیٰ کی صفت کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، تبارک اللہ رب العالمین، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، تو یہ لفظ صرف اللہ رب العالمین کے لیے آتا ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کا نام جس کام کے آغاز میں جو بھی اہم کام ہو، حدیث ہے
کہ اگر اللہ کا نام نہ لو تو برکت سے خالی ہو۔ اللہ کا نام تو اتنا عظیم ہے کہ اگر اس کو لوگے ذبیحے پر تو حلال ہوگا، اور قصداً و عمداً چھوڑ دو گے تو ذبیحہ حرام ہو جائے گا۔ بسم اللہ یا اللہ کے کسی نام سے وضو نہیں کرو گے تو اہل علم کے قول کے مطابق وضو نہیں ہوگا۔ اللہ کا نام اگر چھوڑ دو گے طہارت پر جو حدث سے ہوتی ہے، استنجا وغیرہ کے بعد جو آدمی وضو کرتا ہے، اگر جان بوجھ کے اس نے اللہ کا نام چھوڑ دیا تو ایک قول ہے اہل علم کا، علماء ظاہریہ کا اور بعض دوسرے محققین علماء کا، کہ اس کا وضو نہیں ہوگا، اگرچہ جمہور کہتے ہیں کہ مستحب وضو ہو جائے گا۔ لا وضو لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، اس شخص کا وضو نہیں ہے جس نے اللہ کا نام نہیں لیا۔ اگر آدمی کھانے پر اللہ کا نام ڈالے تو شیطان کھانے میں شریک ہوتا ہے۔ اگر انسان بیوی سے ہم بستر ہو اور بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا نہ پڑھے تو شیطان اس کے عمل میں شریک ہو جاتا ہے، اور پھر جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے اوپر بھی شیطان کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن جب آدمی بسم اللہ کر کے دعا پڑھ کے جاتا ہے، بیوی سے ہم بستر ہوتا ہے، اور اس ملاقات میں اللہ اس کے بچہ مقدر کرتا ہے، تو لم یضرہ الشیطان ابدا، شیطان اس کو کبھی نقصان نہیں پہنچاتا۔ یعنی ایسا تو نہیں کہ معصوم عن الخطا ہو جائے وہ، لیکن جو ہے کہ شیطان کا غلبہ نہیں ہوتا، نیک صالح ہوتا ہے۔ ورنہ اگر اس دعا کو اور بسم اللہ کو آدمی ترک کر دے تو بچہ ہمیشہ شیطان کے ہتھے چڑھتا رہتا ہے اور شیطان کے خاص نشانے پر رہتا ہے۔ چلیے صاحب، اس کے بعد کچھ آیات ہیں جو صفات منفیہ کے لیے آئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب اور نقص سے منزہ، مبرہ اور پاک ہے، اور مثلیت کی نفی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مثل کچھ بھی نہیں، کیونکہ کسی بھی مخلوق کے اندر کوئی نہ کوئی نقص، ہر مخلوق کے اندر کوئی نہ کوئی نقص پایا جاتا ہے، لہذا کسی مخلوق کی مشابہت نہیں ہو سکتی، اور ناقص مخلوق کبھی بھی کامل مطلق، جس کے لیے کمال مطلق ہے، حمد کامل ہے، حمد مطلق ہے، اس اللہ کے مشابہ نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہر عیب و نقص سے پاک، اور نہ وہ کسی ناقص مخلوق کے مشابہ، نہ کوئی ناقص مخلوق اس کے مشابہ۔ اس سلسلے میں کئی آیات مؤلف لے کر آئے ہیں۔ یہ صفات منفیہ ہے، جس کو صفات سلبیہ بھی کہتے ہیں، اور جہاں بھی اللہ نے صفات سلبیہ اور منفیہ کا ذکر کیا ہے وہاں پر اس منفی صفات کی اپوزٹ جو مثبت صفات ہوتی ہے اس کا کمال ہم مراد رہتے ہیں۔ جب کہتے ہیں کہ کیا اللہ کے ناموں جیسا کسی نام والے کو جانتے ہو، تو ہم کہتے ہیں نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمام تر عظمت اور عزت کے نام کا اکیلا مالک ہے۔ پہلی آیت ہے سورہ مریم کی مشہور آیت ہے فاعبد ہو۔ یہ جو فا ہے یہ تفریعیہ ہے، ایک بات ذکر کی گئی اور اس سے مسئلہ اخذ کیا گیا۔ رب السماوات والارض وما بینہما، اللہ آسمان و زمین کا اور اس کے درمیان کی تمام چیزوں کا مالک ہے، رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، مدبر۔ جب خالق مالک مدبر اللہ ہی ہے تو اس کا لازمی تقاضا یہ ہے فاعبدہ واستبر لعبادتہ، کیونکہ اللہ رب العالمین کو رب ماننا، خالق مالک رازق ماننا، اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ بندہ اللہ کی عبادت کرے۔ اگر عبادت نہیں کرتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اقرار ربوبیت اس کا صحیح نہیں۔ فاعبدہ، یہ اس کو کہتے ہیں فا تفریعیہ، فا مفرعہ، اسی سے نکلی ہوئی بات ہے۔ جیسے جڑ ہوتی ہے نا، کسی درخت کی جڑ ہوتی ہے اور اس سے شاخیں نکلتی، تو اسی پر یہ معاملہ اخذ کیا گیا کہ جب اللہ رب السماوات والارض وما بینہما ہے تو لازماً اس کا تقاضا ہے فاعبدہ، اس کی بندگی کرو، واستبر لعبادتہ، اور اس کی عبادت پر صبر کرو۔ استبر، واصبر کے مقابلے میں استبر، یہ تا ہے، اصل میں وہ تا ہے بالتا، لیکن صرفی قاعدہ ہے اس کی وجہ سے وہ تا سے بدل گیا، یعنی تکلیف اور مشقت بھی ہو اللہ کے حکم کی بجاوری میں تو صبر کرو۔ اس کے اندر معانات اور شدت کو برداشت کرنے کا معنی آتا ہے۔ تو وصبر کے مقابلے میں واستبر جو آتا ہے اس میں زیادہ معنویت ہے کہ تکلیف کے باوجود صبر کرنا، اللہ کی عبادت کی بجاوری میں یا ترک منہیات میں جو تکلیف ہے اس پر، اللہ کی عبادت پر ثابت رہو، اپنے آپ کو مضبوطی کے ساتھ جمائے رکھو، کیونکہ صبر تو ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ حبس النفس ہے، اپنے نفس کو روکنا اللہ کی عبادت پر، گناہوں کے ترک کرنے پر اور مصائب و مشکلات کے اوپر۔ قرآن مجید میں ہے وَأْمُرْ علیہ مقام پر وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اے نبی
اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دیجیے، واصطبر علیہا، آپ پورے جم کر کے اس پر قائم رہیے۔ تو استبر صبر اور استبار، صبر کرنا اور صبر، واصبر اور واصطبر میں یہ فرق ہے کہ اس میں معنوی اعتبار سے شدت اور تکلیف کو برداشت کرنا ہے کہ اگر معاملہ مشکل بھی ہو آپ پر تو آپ کو صبر کرنا ہے، جیسے کہ آدمی اپنے ساتھی کے ساتھ میدان جنگ میں کھڑا ہوتا ہے، چھوڑ کے نہیں بھاگتا اس کا۔ باپ اور بیٹا ہے تو کبھی بھی بیٹا باپ کو چھوڑ کے نہیں بھاگے گا، بیٹا باپ کو نہیں چھوڑ کے بھاگتا عام طریقے سے۔ چلیے صاحب، اللہ نے کہا رب السماوات والارض وما بینہما، اسے اخذ کیا ہے اہل علم نے کہ سماوات افضل ہے زمین سے، کیونکہ اللہ نے پہلے ذکر کیا ہے سماوات کا۔ اللہ تعالیٰ رب السماوات والارض ہے، وما بینہما، جب اس کو مانتے ہو، اور مکہ والے مانتے بھی تھے، اللہ کی توحید ربوبیت میں ان کو ذرہ برابر بھی شک نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ اسی کے اوپر یہ استنباط کر رہا ہے اور اسی سے حجت تمام کر رہا ہے کہ جب یہ مانتے ہو تو اس کا لازمی تقاضا ہے کہ تم اللہ ہی کی بندگی کرو، فاعبد ہو، اور اس کی بندگی پر شدت سے قائم رہو۔ هل تعلم له سمیع، کیا تم اس کے لیے سمیع جانتے ہو؟ سمیع سمیع نہیں، عین کے ساتھ نہیں، بالیا، یعنی نظیر جانتے ہو؟ اللہ کا مسامین برابر کسی کو جانتے ہو؟ اس کا ہم مثل کسی کو، ہم پلہ کسی کو جانتے ہو؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے سمیع، مسامی، مماثل، نظیر کی نفی کی۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ لیس کمثلہ شیء۔ یہ جو ہے هل تعلم له سمیع، یہ سمیع بالیا صفات سلبیہ میں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے کسی سمیع کا انکار کیا کہ کوئی اس کا سمیع نہیں ہے، کوئی مماثل نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کمال مطلق اللہ کو ہے، کوئی اس کی برابری نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سے دوسری آیت ذکر کیا ولم یکن لہ کفوا احد، کفوا احد یا کفوا احد، واو کو حمزہ سے بدل دے، ایک کہتا ہے کفوا احد، کفوا، تین قرأت ہے، کفوا، 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 بہرحال سب کا معنی ایک ہی ہے، لا یکافئہ احد، لیس یکافئ، کوئی بھی اس کی برابری نہیں کر سکتا۔ نکرہ ہے اور آگے جملہ لم ہے، نکرہ فی سیاق النفی تعم، عموم کا فائدہ دیتا ہے، کوئی بھی اس کی برابری کر ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کامل درجے کی ذات اور کامل کمال صفات ہے، کوئی کائنات میں کوئی بھی اس کے برابر اور مماثل ہے ہی نہیں، نہ اس کے علم میں، نہ سمع میں، نہ بصر میں، نہ قدرت میں، نہ عزت میں، نہ حکمت میں، نہ غلبہ میں۔ اللہ۔ اسی طرح کی تیسری آیت دیکھیے، فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، اللہ کے لیے انداز نہ بناؤ، نت کی جمع، نظرا مت بناؤ، شرکا مت بناؤ، ہم مثل اور ہم پلہ اللہ کو قرار نہ دو۔ یہاں پر بھی فا ہے جی، کیونکہ پہلی آیت ہے سورہ بقرہ میں، یہ پہلی آیت ہے، آیت نمبر 21 سورہ بقرہ کی، جس پہ توحید ربوبیت کو توحید الوہیت کی دلیل بنا کر پیش کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا کے انسانوں کو اللہ واحد کی بندگی کی دعوت دی۔ پہلی آیت ہے قرآن مجید میں، جو حکم ہے وہ پہلا حکم توحید کا، اور وہ آیت نمبر 21 ہے سورہ بقرہ کی، یا ایھا الناس، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا، جس سے زمین کو تمہارے فراش بنایا، والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم۔ جب یہ سب تم مانتے ہو، کیونکہ مکہ والے مانتے تھے، تو کہا گیا فلا تجعلوا للہ اندادا، تو اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں کسی کو شریک مت کرو۔ اندادا ند کی جمع، مکافی، برابر، ہم پلہ، مقابل، وانتم تعلمون، درا حال ہے کہ تم جانتے ہو کہ اللہ کا کوئی ہم پلہ نہیں ہے۔ تو یہ گویا کہ حکم کی تعلیل ہے، علت ہے۔ یہ جو فلا تجعلوا للہ اندادا ہوا، یہ بھی صفات سلبیہ ہوئی کہ اس کا کوئی ند نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صفت کمال تھے وہ متصف ہے۔ چوتھی آیت یہاں پر شیخ الاسلام لے کر آئے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں۔ من یہاں پر تبعیضیہ ہے، یعنی من تبعیضیہ وہاں ہوتا ہے جہاں پر من کو ہٹا کر کے اگر بعض کا لفظ استعمال کر لیجیے تو معنی بالکل کریکٹ رہے، یعنی وَبَعْضُ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن، بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے علاوہ کو انداد بناتے ہیں، اللہ کے ہم پایا، ہم مثل، ہم پلہ قرار دیتے ہیں، اور ان سے وہ محبت کرتے ہیں
ایسی جیسے کہ اللہ سے محبت وہ کرتے ہیں، کحب اللہ یعنی کحبہم للہ، جس طریقے سے وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں وہ اتنی ہی محبت غیر اللہ سے کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ مشرکین کو اللہ سے محبت نہیں تھی، محبت اللہ سے بھی تھی، لیکن وہ غیر اللہ سے بھی اتنی ہی محبت کرتے، لات عزا منات سے بھی اتنی ہی محبت کرتے تھے۔ تو ان محبت میں یہ شرک تھا ان کا۔ تو اگر برابر درجے کی محبت اگر کوئی غیر اللہ سے کرتا ہے جتنی اللہ سے کرتا ہے اتنے ہی غیر سے کرتا ہے تو وہ مشرک ہے۔ چہ جائے کہ غیر اللہ کی محبت، اولیاء کرام کی محبت، جی اولیاء کرام کی محبت جن کو قطب غوث ابدال کہتے ہیں، ان کی محبت اللہ سے اور اس کے رسول سے زیادہ ہو۔ ایون محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم حد درجہ محبت کرنے کے باوجود بھی اگر ہم اتنی محبت کرتے ہیں جتنی محبت ہم اللہ سے کرتے ہیں تو یہ بھی شرک ہوگا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ کی محبت کے تابع ہے۔ ہم اس لیے رسول سے محبت کرتے ہیں کہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ نے رسول سے محبت کرنے کا، قرآن سے محبت کرنے کا، نیکی کے کاموں سے محبت کرنے کا، نیک متقی بندوں سے محبت کرنے کا، اچھی خصلتوں سے محبت کرنے کا حکم فرمایا۔ اس سے تمام تر محبت مخلوق کی جس کی بھی ہے جو محبت جائز ہے وہ سب اللہ کی محبت کے تابع، برابر نہیں ہو سکتی ورنہ شرک ہوگا۔ جی تو محبت مع اللہ یہ تو شرک ہے، لیکن محبت فی اللہ اور محبت للہ ہو، جس سے بھی محبت کرے اللہ کے لیے کرے، لا الہ الا اللہ۔ تو جو لوگ اللہ کے لیے ند بناتے ہیں اپنے اولیاء صالحین سے اس قدر محبت کرتے ہیں جتنی کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، جبکہ مومن والذین آمنوا اشد حبا للہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اس کی محبت اللہ کے لیے خالص ہوتی ہے، وہ محبت میں اللہ کے برابر کسی کو نہیں کر ڈالتا۔ جس کسی سے بھی وہ محبت کرتا ہے اس کی محبت اللہ کی محبت کے تابع ہوتی ہے۔ اگر اللہ نے اس سے محبت کرنے کا حکم نہیں دیا ہوتا تو ہرگز ہم محبت نہ کرتے۔ بہرحال تو یہ بھی آپ نے دیکھا کہ هل تعلم له سمیہ لم یکن له کفوا احد فلا تجعلوا للہ اندادا ومن الناس من یتخذ من دون اللہ اندادا، یہ ساری صفت منفیہ ہے۔ اور ایک 5ویں آیت ہے وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذِّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ انشاءاللہ اس پہ گفتگو ہے اور ٹائم تقریباً ہوا چاہتا ہے، اور پھر کئی آیتیں اور بھی ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اب یہاں سے وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، سورہ اسراء کی آیت نمبر 11، جس میں اللہ رب العالمین نے اپنے لیے اولاد کی، اپنے لیے شریک کی، اپنے لیے ولی من الذل کی نفی کی ہے۔ یہ جو صفات منفیہ ہیں اسی کی یہ آیت 5ویں آیت انشاءاللہ ہمارے اگلے درس کا عنوان بنے گی، 5ویں آیت اور اس کے بعد کی آیات۔ ھذا وباللہ توفیق وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جی اگر ایسا مرحلہ بن چکا ہے کہ اب اولاد ہونے والی نہیں ہے تو اس کے باوجود بھی کیا وہ دعا پڑھے اللہم جنبنا الشیطان کی؟ جی جب بھی مجامعت کے لیے جائے سنت یہی ہے۔ فَإِن قُدِّرَ لَهُ وَلَدٌ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اولاد ہونے کے حالت میں بھی فَإِن قُدِّرَ لَهُ، ضروری نہیں کہ ہر ملاقات میں بچہ ہی پیدا ہوتا ہے۔ تو اسی لیے جب بیوی کے قریب جائے مرد مکلف ہے کہ وہ اس دعا کو پڑھے۔